لیکن اپنے وعدے کو پورا کیا نہیں کیا، درخت کے نزدیک چلے گئے اور نتیجے میں جنت سے نکال دیے گئے۔ تو کہا پھر پیر سے مراد مولا کائنات کیوں ہے؟ اب مجھے آیت جناب ان آیت اللہ کا یہ نتیجہ تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ کہا یہاں پر شیخ سے مراد آدم کہ وہ جنت میں اس درخت کے گیہوں کے درخت کے نزدیک گئے، تو پیر سے مراد امیر المومنین کیسے ہوئے؟ کہا پیر سے مراد امیر المومنین ایسے ہیں اس لیے کہ وعدہ تو جناب آدم نے کیا تھا لیکن اپنے وعدے کو نبھا نہ سکے، لیکن مولا کائنات نے اس وعدے کو نبھایا۔ کیسے نبھایا؟ ایسے نبھایا کہ جب تک علی زندہ رہے کبھی بھی گیہوں کی روٹی کا ہاتھ مرید پیر مرید پیر ایسے چرا کے وعدہ تو تم نے کیا تھا لیکن نبھایا کسی اور نے۔ وہ میرا پیر ہے، میں اس کا مرید ہوں۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان زندگی میں انسان آنکھوں کے سامنے ہوتی نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں، اسے مرنے تقدیر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جب انتقال ہوا تو میں نے کہا وہ چیز جو زندگی میں آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، موت کی بات آ جاتی ہے۔ یہ مرنے تقدیر اسی طالب علم کے خواب میں آتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب میں نتیجے پہنچانے جا رہا ہوں۔ اسی مرنے تقدیر اسی طالب علم کے خواب میں آتے ہیں۔ اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کا یاد ہے کہ میں نے مجھ سے وہ شعر کا مطلب پوچھا تھا؟ کہاں پوچھا تھا؟ یاد ہے میں نے جواب دیا تھا شیخ سے مراد آدم، پیر سے مراد امیر المومنین؟ کہاں آپ نے جواب دیا تھا، بات حل ہو گئی تھی؟ کہا نہیں۔ اب جب میں یہاں پہنچا ہوں اور میں نے تھوڑا اور غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیخ سے مراد ابراہیم ہے اور پیر سے مراد حسین ابن علی ہے۔ میں یہاں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیخ سے مراد ابراہیم ہے اور مرید پیر سے مراد ابا عبداللہ الحسین ہے۔ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ ابراہیم نے خدا سے وعدہ کیا تھا اپنے بچے کو ذبح کریں گے، لیکن ذبح کرنے لے کر تو جاتے ہیں لیکن بچے کو بچانے آتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کربلا میں جا کر اس وعدے کو نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ شیخ حسین ابن علی ہے، یہ ہجرت ہوئی ہے، اس طرح سے ہجرت ہوتی ہے جو منتقل ہوتی ہے آج 28 شب 28 میں کہ جو یہ ہجرت نورانی ہجرت امام حسین کی رہی ہے، اسے انسان کبھی نہ بھلائے کہ آخر حسین نے ہجرت کی کیوں۔ لم أكن أشرا ولا فقرا ولا مفسدا ولا ظالما، کسی اور سے مقصد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود حسین مقصد کو بیان کر رہا ہے، اس لیے ہجرت کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنی احتیاط امام نے کی ہے۔ جب امام حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے، کتنی احتیاط امام حسین کر رہے ہیں۔ جیسے ہی خبر لگی کہ معاویہ ہلاک ہو چکا، یہ وہ موقع تھا بڑا حساس موقع کہ جیسے ہی خبر لگی تھی اگر چاہتے خوشی کا اظہار کرتے تو
تو جنگ وہی ہو جاتی. دیکھیے چڑھا رہے ہیں بس جنگ وہی ہو سکتی تھی. کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہہ سکتے جیسے بات کو کہہ دیتے ہیں. باڈی لینگویج پر بھی امام کو کتنا کنٹرول تھا. ہم کہہ دیتے ہیں ہاں آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، کہا تو ہم نے یہ ہے، لیکن باڈی لینگویج اور انداز سے آپ نے کیا سمجھا؟ جاہل ہے. امام یہ بھی وہاں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ لمحے لمحے جنگ کا خطرہ ہے. امام ہر لمحہ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے گفتگو کر کے صلح و مصالحت کر کے بات ختم ہو جائے. لیکن ایک مرتبہ وہی کہا کہ بیعت کرنی ہے. امام حسین نے یہاں کیا کہا؟ رات کے اندھیرے میں بیعت مناسب نہیں ہے. کیا تیرا یزید میرے اکیلے کی بیعت رات میں کرنے سے راضی ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا؟ کل دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا ایما احق الخلافت والبیع، خلافت اور بیعت کا حقیقی حقدار کون ہے؟ وہ راضی ہو گیا. لیکن مروان بن کر رہا تھا. کیوں بن کر رہا تھا؟ اس لیے کہ یہاں کا والی مروان رہ چکا ہے، اس کو ہٹا کر ولید پر رکھا گیا. لہذا وہ چاہتا یہ تھا چاہے کام ادھر سے بگڑے یا ادھر سے، جیت میری ہے، خوشی مجھے ہو. ایک مرتبہ بن کرتا ہے بیعت لے لے ورنہ کرنے پا بھی نصیب نہیں ہوگی. ایک مرتبہ امام حسین نے یہاں اپنا تیور بدلا اور ایک مرتبہ کہا یا سرکار انتا تقتلنی ام ہوا، اے نیلی آنکھ والی خاتون کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ میں کہوں گا اے حسین ہر مرحلے میں آپ نے احتیاط سے کام لیا، صلح و مصالحت سے کام لیا، آخر کیا وجہ بنی کہ یہاں پر آپ غصہ ہوتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ کہا اگر میں یہاں پر بھی خاموش رہ جاتا تو صاحب ذوالفقار کی شجاعت پر حق ہو جاتا. ذوالفقار کی شجاعت پر حق آ جاتا. مرتبہ کہا تو بیعت لے گا یا یہ؟ اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم اہل بیت نبوت ہے، وَمَعَدِنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی کام ہے. مختلف الملائکہ، ہمارے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ، ہم سے دین شروع ہوا، ہم پر ختم ہوگا. تو ہم سے اس کی بیعت لینا چاہتا ہے؟ کون یزید؟ کون ہے وہ؟ یزید فاسق فاجر. وہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل نفس المحرمہ، بے جرم لوگوں کی